انشاءاللہ ایمان والے ہیں، لیکن مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ اتنی کمزوری ہے تصدیق میں، جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ جس دن جنت کی آیت شوق دلا دے، جہنم ڈرا دے، سمجھو اندر بات آ رہی ہے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے بیان میں کچھ یاد نہ رہے، اتنی بات یاد رہے کافی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، فرمایا وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم ہے احکام پر۔ اس سونے سے لکھنے کا مولانا یہ سری لانے کی چیز نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی قدر نہیں کر رہا، حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بات ہے، کتنی اونچی بات کر دی، بہت گہرا علم تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ تھی، حضرت گنگوئی کی صحبت میں رحمۃ اللہ علیہ کی 9 سال رہا تھا، عام آدمی نہیں تھے حضرت۔ ان کی دادی پلن کہتی تھی ان کی پیٹھ سے مجھے صحابہ کی خوشبو نظر آتی، بچپن سے بے چین ہوتے تھے، جوانی میں نہیں بچپن سے بے چین ہوتے تھے، ان کو نماز کی بڑی فکر تھی، ارتداد کی بڑی فکر تھی۔ وہ یہ کہہ گئے وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم احکام پر۔ اس کے ایمانی نہیں کہ احکام مقصود ہے، دعوت وسیلہ ہے احکام کو زندہ کرنے کی، احکام کی کمی نہیں کہیں گے۔ اب مسئلے کا حل ہو گیا، سستی کیوں ہے؟ آج کے بعد تعلیم میں دل کی تصدیق سے بیٹھیں گے، تعظیم سے بیٹھیں گے، ادب سے۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے طالب علموں، صحابہ اکرام کو تو صحبت حقیقی حاصل تھی، وہ حضور کو دیکھ کے حضور کے فرمان کو سنتے تھے اور حضور کا ادب کرتے تھے، حضور کے فرمان کا ادب کرتے تھے۔ تم حضور کو دیکھ نہیں رہے ہو، تمہیں صحبت مجازی حاصل ہے، تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس ادب سے سنو جسے صحابہ حضور کو ادب سے سنتے تھے۔ ایک جملہ کہا، پورا سال ادب نہ گزارا ساتھیوں نے، نہ سننے کا کیا علاج ہے؟ اس لیے تعلیم تو ہو رہی ہے، زندگی اس لیے نہیں بدلتی، سست ایک تھوڑا سا اہتمام کریں دل کی تصدیق سے اور عظمت کے سنیں گے حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو مشکات نبوت سے قلب اطہر سے نکلتا تھا نور۔ بھائی مشتاق صاحب سے میں نے سنا ان کی شعائیں صحابہ پہ پڑتی تھی، بہت گہرے لوگ تھے، یہ لفاظی کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے۔ سارے قربانی والوں کی روحانیت جمع ہوتی ہے۔ حضرت ہم تو شکر کریں اس کی مجلس کی برکت سے مغفرت ہو جائے، اس میں کون ابدال اور کون قطب ہوگا ہمیں خبر ہی نہیں۔ سارے ہفتے محنت کر کے جمع ہوتے ہیں، کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے۔ آگے چلیے، ذکر کا مقصد کیا؟ جس وقت میں جو ایک بات عرض کرنی ہے، بھائی جماعت میں نکل کے تو ایمان بڑھ رہا ہے، وہ مقام پہ گھٹ جاتا ہوں کہتے نا، تھوڑا سا غور کرنا حضرت۔ 24 گھنٹے کے اعمال صبح سے شام تک جو اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے فضائل کا استحضار کریں گے تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں خوشی کی لہر دل میں آئے گی، فرمایا تم مومن ہو۔ اگر اس کی تصدیق کر دی 24 گھنٹے ایمان بڑھے گا۔ بازار میں جا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا اور یقین کیا کہ حضور کا فرمان حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند، اب تصدیق کی، فرمایا بازار میں ایمان بڑھ جائے گا۔ اس کیفیت سے اللہ کے راستے بھی وقت لگانا ہے، ورنہ اللہ کے راستے میں بھی مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں سیر سپاٹا ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے مولانا عبدالرحمان صاحب سے سنا اللہ کے راستے کے معنی ہی ہیں، یہ وہ راستہ ہے اس میں وہ اعمال ہے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عبارتیں بڑی عجیب ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، مجمع کی برکت سے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ورنہ ہم کیا کہیں، کیسے یاد رہے گا؟ سوال، ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کرنا ہے۔ تھوڑا غور کریے گا، صرف دھیان نہیں کہا، حکم کو اللہ کے دھیان و عظمت سے۔ اب حضرت مولانا سعید خان فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہوا تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ ذکر حقیقی حکم پورا کرنا ہے، جب حکم ہی پورا نہیں ہوا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ بیت اللہ کی نماز میں بے چینی ہو رہی، کیوں؟
گاڑی غلط کھڑی کی ہے، مخلوق کا حکم ٹوٹا تو بیت اللہ کی نماز میں اطمینان نہیں، مسجد نبوی کی نماز میں اطمینان نہیں، بتاؤ جو اللہ کے حکم کو توڑے گا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کو اگلا حل مولانا نذیر رحمان صاحب نے فرمایا کہ گناہ کرتے ہی جہنم کی آگ جلنی شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات یہاں آتے ہیں، بے چینی آتی ہے، ہائے ہائے اللہ آگ لگ رہی، ہائے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ فرمایا جہاں توبہ کی مولانا الیاس صاحب فرماتے صلح کر لی اللہ سے، اب فرمایا جنت تیار ہوئی، اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ سوال ہی ہے، زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دھیان نہیں جم رہا۔ بھئی تبلیغ میں ہم آئے کیوں ہیں؟ 6 نمبر ہمارے اندر آ جائے، حضرت جی فرماتے تھے یہ کام ہے، اس کو بیان کیجئے یار۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا، کیسے بزرگوں نے، مولانا یوسف صاحب نے صاف فرمایا 3 محنتیں ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر۔ یہ عرض کرتا ہوں ذکر میں دھیان کیسے آئے گا؟ بیماری پہلے طے کریں، دماغ گھوم رہا، علاج زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا۔ یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ خواہ میرے اللہ ہدایت دے دے۔ پہلے تو ہم اللہ کے تعلق کو مقصد بنائیں گے، تب اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اللہ کا تعلق نے، ہمیں کیا ضرورت پڑی وقت فارغ کرنے کی؟ ایک میواتی سے میں نے سنا، ہائے ہائے جس کے ذکر سے اس میں دھیان نہیں آیا، اس کی دعوت سے لوگوں میں خدا کا دھیان کیسے آئے گا؟ کتنی قیمتی بات ہے حضرت۔ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ترغیب ہے، اصل تو اپنا مسئلہ ہے۔ جتنی بات کہہ رہا ہوں نظر نہیں آتا اپنے اندر ہونا، اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرا کٹ کے ذکر کرنا ہوگا، وہ تبتل لئی تبتیلا۔ تیسرا فائدہ فرق تھا، آپ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت پہ تھکیے۔ یہاں یہ تفسیر مدارک میں ہے، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے، اجتماعی عمل سے فارغ ہوتے ہی انفرادی عمل کرنا، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا۔ اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کیا، اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے تو بھائی معافی چاہتا ہوں، بدگمانی سے اللہ بچائے۔ یہ جو شب جمعہ کا بیان ہوا، پھر بھائی تعلیم ہوئی، اس کے بعد اگر دسترخوانوں پر اگر لایا نہیں ہوئی تو میرے دوستو اللہ کے عذاب کا اترنے کا۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے یہ جو کام چند سالوں سے چھینا گیا کئی بعضوں جگہوں پر، فرمایا مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے، یا نہ ہنسا کریں نہ دنیا کی باتیں کریں۔ بھائی آنے کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ جب مسجد میں ٹھہر کر مسجد کی ادب ختم ہو گیا تو یہ تو اور نقصان کیا ہم نے۔ یہ مولانا نے حضرت کو لکھا تھا ہندوستان کہ حضرت مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے کام ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ میں تھوڑا سا ادب کے مارے مہربانی کر کے اس کا خیال کریں، کوئی ضرورت بھائی ایمان یقین کی بات کریں، باقی بھائی آرام کریں، ادھر ادھر کی بات، کاروبار کی بات ادھر نہیں بھائی۔ یہ تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، تھوڑا اس کا خیال کرنا، مسجد کا ادب کرنا۔ بہت مبارک ہے جس کو رہنے کی توفیق ہوئی، تھوڑا سا اس کا خیال کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہنسنا بولنا نا 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 نا۔ ایک مرتبہ محترم بھائیو دوستو بزرگوں، انسان کی قیمت اللہ کے یہاں ذات کے اعتبار سے نہیں، خاندان کے اعتبار سے نہیں، انسان کی قیمت اللہ کے یہاں صفات کے اعتبار سے ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو لہب خاندان والا تھا لیکن بے قیمت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اللہ کیا قیمتی تھی۔ پہلی صفت جس سے انسان قیمتی بنتا ہے اللہ کے یہاں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کی دعوت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پیارے نبی ہیں۔ اس کلمے کو پڑھتے ہی اندر کی جتنی گندگیاں اللہ باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھتے ہی ساری خباثت اللہ نکال کے، نجس نکال کے خدا اس قلب کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ یہ کائنات کو ایک پلے میں رکھیں اور لا الہ الا ایک پلے میں، کلمے والا پڑھنا جھک جائے گا۔ اور انبیاء اکرام کو یہ ذکر خاص دیا کرتے تھے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیا۔ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمے سے چاہتے کیا ہیں؟
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی صاحب رحمۃ اللہ پوچھا، میں نے حاجی صاحب سے خود سنا اور اس مجلس میں اللہ نے لکھنے کی توفیق دی، ورنہ مجھے بھی یاد نہیں رہتا کہ حضرت کلمے سے کیا چاہتے ہیں. فرمایا یقینوں کی تبدیلی. مولانا یوسف صاحب نے بھی یہی فرمایا، حضرت مولانا انعام الحسن نے یہی فرمایا، یقینوں کی تبدیلی. پیچھے ہفتے بھی ہم نے بیان سنا، اس میں بھی یہی کہا حافظ صاحب نے، ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے. تمام مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کے یقین دل میں آ جائے. یہ بول نورانی ہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نور اس کے اندر ہے. بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب حضور نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام دنیا کے انسانوں سے کہا کامیابی صرف لا الہ الا اللہ میں ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ کے حکم ماننے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. فرمایا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تجارت کے مقابلے میں کہو گے اللہ کرتے تجارت سے نہیں ہوتا، شعیب علیہ السلام کی دعوت کے انوارات ملیں گے. اکثریت کے مقابلے میں کہو گے اللہ کرتے ہیں، اکثریت سے نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کی دعوت کے انوارات ملیں گے. میرے دوستو، جتنے نبیوں کی دعوت کے انوارات ہیں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رکھ دیا. ہم اس نور کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں اور لگ گئے، شیطان نے ہمیں کہیں اور لگا دیا. نہیں، اس میں رہنا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے اللہ میں بلا لے اپنے وقت پر. یقینوں کی تبدیلی، جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا. اخلاص والا کلمہ کیا؟ جو تمام حرام کام سے روک دے. حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. مولانا نذر الرحمان صاحب ترجمہ فرماتے ہیں میرے قرب والی جنت میں ہوگا. اب سننا بار بار، رکھ دو ادھر. میرے دوستوں بہت غور کرنا. لوگ تو بولتے ہیں یقینوں کی تبدیلی، یقین کیسے بدلے گا؟ یقین بدلے کلمے کی دعوت سے. تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب نبیوں نے کلمے کی دعوت دی. انسانوں کے یقین کو اللہ نے بدلا، اعمال اللہ نے ٹھیک کیا، عذاب سے بچ گئے. یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے تمام نبیوں کو ایک کلمے کی دعوت دی تھی. یقینوں کی فرمایا یقین کیسے بدلے گا؟ کلمے کی دعوت سے. تھوڑا غور کریے گا. جب یوں کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں سب کے بغیر. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر اللہ کی صفت کے ساتھ سمجھ کو لگاتے تھے. اللہ پیدا کرنے میں کسی کی محتاج نہیں، ساری مخلوق پیدا ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ رزاق ہیں، پالنے میں کسی کی محتاج نہیں، پوری مخلوق پہ پلنے میں اللہ کے حکم. یہ سمجھ کا ترجمہ ہے. یہ جو کون بزرگ بیٹھے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کمال ہے. دیکھو اللہ حفیظ ہیں. اس منبر پہ میں نے سنا بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ سے، اللہ شکلوں سے پاک ہے، اپنے کرنے میں کسی شکل کے محتاج نہیں، ساری مخلوق اپنی حفاظت میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اس میں ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. جب یوں کہیں گے دل سے، زبان و دل مل جائے، جب یوں کہیں، حضور اقدس جب دعوت دیتے تھے تو دل کی تصدیق کے ساتھ دیتے تھے، اور صحابہ کرام پوری قوت تصدیق سے سنتے تھے. تو صدیق اکبر کا ایمان اتنا اونچا چلا گیا، ساری امت کا ایمان ایک طرف، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک طرف ہو. صرف سننے سے ایمان نہیں بڑھتا، دل کی تصدیق سے سننا ہوگا، دل کی تصدیق سے کہیں گے. ورنہ بھائی معافی چاہتے ہیں، اللہ مولانا یوسف صاحب کی بات برداشت نہیں ہوتی. اگر اوروں کی نیت کی،
اوروں کی نیت کی اور اپنے کرنے کی نیت نہیں کی، اوروں کی نیت کی اپنی نیت نہ کی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اوروں میں ایمان آئے گا، اپنے اندر نفاق آئے گا۔ بہت خطرے میں ہم بہت خطرے میں ہیں، کیونکہ دل کی تصدیق سے نہیں کہا تو مشکل پڑے گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب یہ کہہ دیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم، میں نے ایک دن حضرت مولانا کے سامنے یہ کہہ دیا، دوا میں شفا نہیں۔ مولانا کا یہ مت کہو، یہ کہو اللہ کے حکم کے بغیر دوا میں شفا نہیں۔ ٹوکا مجھے، ٹوک کے کہا، اس کا ہم فرق نہیں کرتے مولانا۔ یہ میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ایسی اوٹ پٹان بولنا شروع کر، گاڑی میں پہنچائے گی اللہ، بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے کہو اذا استویتم علیہ ثم تذکروا نعمت ربکم، کہو سبحان اللہ، الٹا کہنا شروع کر دو۔ یہ جو ہم نفی کرتے ہیں نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے، خدا اس نعمت کو چھین لیں گے، یاد رکھنا، روڈوں پہ آ جائیں گے ہم۔ نعمت کی قدر کرتے ہوئے نعمت کی نفی کرنا، کہ یہ کہنا یہ نعمت اللہ چاہیں گے تو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، ہم اس کو فرق نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ کہہ دیں گے کسی سے نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سب کچھ کرتے ہیں سب کے بغیر، فرمایا اس کے 4 فائدے ہیں۔ اس غیر کے کرنے کا یقین نکلے گا، چونکہ وہ نفع نقصان نہیں پہنچاتا، اور اللہ کے ذات عالی کا یقین آئے گا کہ اللہ نفع نقصان پہنچانے والے ہیں۔ پھر اس غیر کی عبادت سے نکلیں گے اور اللہ کی عبادت پہ آئے گا، اور جب یہ کہہ دیں گے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، عجیب بات، تو اللہ نے خیر اور شر کو رکھا ہے، اللہ شر کو سلب کریں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی غور سے سنیے گا، پھر اس کو مسخر کر دیں گے اس کی اطاعت اور کلمے کو بلند کرنے کی۔ حضرت ابراہیم، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے واقعات عرض کرنے ہیں، اس سے نیچے نہ آئیے، اپنے قصے نہ سنائیے کہ ہماری گاڑی بغیر پیٹرول کے چلی، توبہ توبہ، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، آگ میں اللہ نے جلانے کی طاقت رکھی ہے، اور انہوں نے فرمایا حسبی اللہ۔ آگ کو حکم آیا، میں نے بہمین صاحب سے یہاں سنا، قلنا کہا، ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، وہی آگ کی طاقت سلب ہو گئی، آگ جلا نہیں سکی۔ مولانا میں آپ کو کیا عرض کروں، حسبی اللہ میں وہ طاقت ہے جو تمام دنیا کے ایٹم میں طاقت نہیں۔ آپ اگر کہہ دو گے حسبی اللہ، اللہ کی قسم پوری دنیا کی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ نے کہا حسبنا اللہ، کہ فرمایا لم یمسسہم سوء، کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچائی۔ ہم ہر ایک پریشان ہیں جی، کیا کریں کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا حسبی اللہ، اور حضور کو اللہ نے کہا حسبک اللہ۔ ٹیک نہ لگائیے مولانا، یہ ایمان والا بیان ٹیک لا کے سمجھ نہیں آتا، بہت زور لگانا ہوگا، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں سنتے وقت اللہ دیکھتے ہیں، اگر دل کے کان سے سنا ہے تو اللہ فیصلہ کرتے ہیں عمل کی توفیق دیں گے، اور اگر اور اندر سے سن لیا تو پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں اس سے پورا عالم میں کہلوائیں گے ہم، یہ اللہ کہلواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی صاحب کو میں نے نوازا تو بہت، زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ، سب چلے گئے، اللہ اکبر، ہم کچرے رہ گئے جو شاہ۔ میرے دوستوں جب یہ کہہ دو گے اس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر شیر کے سامنے آئے، حالانکہ شیر ایک جھپٹے میں آدمی کام کر دے، ایسے کو تو لقمہ بنا دے، لیکن عبداللہ ابن عمر حدیث میں اس کے کان کو ایسے پکڑا اور ایک تھپڑ زور سے مارا، کمال ہے۔ اور یہ کہا حضور نے سچ کہا ہے، اگر تم سے میں ڈر گیا، تم فرمائیے تم مجھ پر مسلط ہوگا، فرمایا اگر اس کے خوف کو نکالا اللہ اس کی طاقت کو سلب کر لیں گے، اور اگر کسی پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو تھپڑ مارا، اور شیر نے راستہ دکھایا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو شیر نے راستہ دکھایا، مسخر کے شیر۔ ہم شیر کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ یہ بکری تھوڑی شیر ہے۔ میرے دوستو ان قصوں کو سنتے سنتے سفید بال ہو گئے، ابھی تک اس کی طاقت دیکھی نہیں، بتاؤ قبر میں کیسے دیکھیں گے؟ انبیاء اکرام نے، صحابہ نے کلمے کی طاقت دنیا میں دیکھی، وہ قبر میں بھی دیکھیں گے۔ ہم
یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں, باتوں سے زندگی گزر گئی. میرے دوستوں قبر میں ہمارا کیا ہو, ادھر تو زیادہ ضرورت پڑے گی. یہاں کی آگ تو میرے دوستوں حسبی اللہ سے بجھ گئی, اور فرمایا مسلم خولانی کے لیے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. ارے میرے دوست تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے آگ کو پیچھے کر دیا. میرے دوستوں پل صراط پر حقیقی آگ ہوگی, اس وقت ایمان والا ایسے گزرے گا جسے بجلی کی طرح گزرتا, ورنہ کٹ کے گرے گا. جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا, فرمایا پل صراط ٹوٹے گا اور جہنم میں گرے گا. ذمہ دار بننے کا تو شوق ہے ہمیں. حضرت عمر نے اب سنا, کانپ گئے وہ. بھائی دو جانوں کے بیٹھے دوست, بہت غور کرنا. یہ واقعات اگر دل کے کان سے سنیں گے اندر نور آتا چلے جائے گا, یقین بنتا چلے جائے گا. صحابہ کرام اور انبیاء کے واقعات سنانے اس لیے ہیں کہ وہ بعینی ہی یقین ان کو اللہ نے دیا تھا. فرمایا کلمے کا مقصد تو بیان کے یقینوں کی تبدیلی, اور فضائل ایسے سنائیں کہ کلمے یقینوں کی تبدیلی کا شوق آیا. انبیاء اور صحابہ کے واقعات سے بھائی بشیر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, سامنے آئے گا یقینوں کی تبدیلی کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں اس مجلس میں ملکوں میں جانے والی جماعتیں ہیں, پیدل چلنے والی جماعتیں ہیں, علماء اکرام ہیں. برائے مہربانی دھیان سے لیجیے, ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں اللہ نے 6 نمبر ایسے دیے ہیں, بس اسی میں ڈوبتے چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ آئے, انہوں نے کہا انا لمدرکون, ہم تو پھنس گئے تمہارے ساتھ چل کر. فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین, سمندر کی طاقت اللہ نے سلب کی اور سمندر پہ گزر گئے اور دشمن کو اسی میں غرق کر دیا. ہم کب دیکھیں گے یہ قصے کہانی سنائیں گے؟ نہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں, اساطیر الاولین نہیں ہیں. اللہ مولانا نذر رحمان سے فرمایا کہ انبیاء کے واقعات سناؤ گے تو اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا اور دل ہدایت کے نور سے بھر جائے گا. یہ ضابطہ بتایا یقین کے بننے. لوگ اتنا بولتے ہیں یقین کیسے بدلے گا, تو بتا بھی تو دیجیے یقین کیسے بدلے گا. مشاہدے سے یقین نکل کر غیب کا یقین آ جائے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا, کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے بیوی کو ساری زندگی سمجھایا کہ میں تمہاری کام پورے کروں گا, جو بولو میں لے کے آؤں گا. اب جب یہ حالات خراب ہوئے, نوکریاں چھوٹی, اب کہاں پر ہیں, بیوی کہہ رہی لاؤ, اب کہتے کہاں سے آئے گا, اب لڑائی ہو رہی. پہلے دن سمجھا دیتے بھائی میں نہیں کروں گا, اللہ پالیں گے, مجھے تو حکم ہے اس لیے کاروبار کر رہا ہوں اور تمہارا حق ادا کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے حکم کیا, پالنے والے تو اللہ ہیں. اس وقت بھی اللہ پال لیتے, اس وقت بھی اللہ ہی پالیں گے. تو لڑائی گھر میں نہیں ہوگی. لڑائی کی وجہ یہ ہے پہلے دن میں سمجھائی ان کو. سب سے بڑی نفی کلمے میں 4 نفی ہے. پہلی بتوں کی نفی, کائنات کرنے کی نفی, پہلی قوموں کے غلط یقینوں کی نفی. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے آئے ہائے, اور اپنے کرنے کی نفی. بتوں کی نفی کی, بتوں کا یقین نکلا, بتوں کی عبادت سے نکلے, بتوں کے شر سے بچے. اتقوا الرجام اتقوا البرص, مشرکین مکہ نے ڈرایا, فرمایا ما یملکون من قطمیر, ان سے کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کو مسخر کیا, بت کے اندر سے آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس واشعل المسجد, بنو سلیم سے کہہ دو اب بتوں کا زمانہ ختم ہوا, اب مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا. میں تو حیران ہوں مولانا, جو بت نے الہ کا معنی بیان کیا جو آج تک ہم نہیں سمجھے. حلق الانیس علیہ یا لہو, حضرت مولانا یوسف صاحب بیان کرتے تھے, میں نے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ سے سنا, الہ کے معنی کرتے تھے جس کی طرف دل کا رخ ہو, جہاں سے دل ہوتا ہوا دیکھے, جہاں کھٹکا ختم ہو, جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ یہاں سے ہوتا ہے, وہ اس کا الہ ہے. حلق الانیس, باپ سے مانوس ہونا, دوست سے مانوس ہونا منع نہیں, لیکن اتنا انس نہ بڑھ جائے کہ حرام کو حلال کہنے لگ جائے. فرمایا یہ اس کا الہ ہے.
دوسری نفی کائنات کرنے کی، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کھیتی تو کرتے ہو، بتاؤ پیدا کون کرتا ہے؟ بولو بھائی کون پیدا کرتا ہے؟ آپ نے اللہ کہا، دل میں نور آیا اور اللہ اکبر کہہ دیا، حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے۔ مولانا عیسیٰ فرماتے ہیں یہ نور دل میں اترتا ہے اور یقین بنتا ہے کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہم حضرت کی بات کو مضبوطی سے پکڑیں، روزانہ محسوس کریں ایمان بڑھ رہا ہے، ورنہ میرے دوستو خالی خالی بارو بارو لاہور ایسی حالت ہو رہی ہے۔ ایک گھٹن کی کیفیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے لیے درخواست ہے روزانہ انفرادی دعوت خوب دیں اور اس کو کھولیں، اپنے اندر محسوس کریں گے ایمان ایسا بڑھ رہا ہے۔ بقول مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آج ہمارا ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا، نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں سے نہیں روک رہا، روزہ گناہوں سے نہیں روک رہا۔ فرمایا جب کلمہ گناہوں سے نہیں روکے گا تو روزہ کیسے روکے گا؟ اور سے سنیے گا، بتوں کی نفی کی، بتوں کا یقین نکلا، جس دن یہ کہہ دیں گے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا اور میرے پاس سے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے۔ لا الہ الا اللہ، مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی، یہی پورا قرآن ہے۔ بتاؤ کمال نہیں کر دیا؟ اتنا خلاصہ، پوری قرآن کا خلاصہ ایک جملے میں ادا کیا، اور اس میں اپنے کرنے کی نفی ہے۔ 3 گھنٹے کا بیان اور اپنے کرنے کی نفی نہ کی، اپنا یقین باقی ہوگا۔ مولانا عیسیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے اعمال کرے گا، شیطان بڑے عمل سے نہیں ڈرتا، چاہے شہید ہو جاؤ، چاہے سخی ہو، چاہے قاری ہو، لیکن وہ ڈرتا ہی ہے اگر اس میں نفس کا حصہ ہوا تو یہ سارے جہنم میں مشرکین سے پہلے جائیں گے۔ اور اگر اندر کی ہوک صحیح ہو گئی، شہرت کا جذبہ نکل گیا، شہوت کا جذبہ نکل گیا، حکم کا جذبہ آیا، تو چھوٹا عمل بھی جنت پہ لے جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب کو اللہ نے بہت کھولا تھا، مولانا دھیان سے سن رہے ہیں، ان کا آپ لوگوں کی فکر ہو رہی ہے، ممبروں کا آپ ہوتے نا، اس کو کھولیے۔ مولانا یوسف صاحب، مولانا حضرت جی نے سب بیان فرمایا اپنے اگر بھامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر یہاں ہر مرتبہ بیان میں ایک کہتے تھے، اگر وہ نہ بیان کرتے تو شاید موت تک سر میں نہیں آتی۔ عربوں نے پوچھا یہ نفی کہاں سے لائے، اپنے کرنے کی نفی؟ اب بتاؤ آپ، ورنہ قرآن میں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن میں نہیں، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کریے نفی۔ ہائے ہائے، اور قرآن میں ہے یہ جو کہا نا خواہش پہ چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، انہوں نے پوچھا یہ کہاں قرآن میں ہے؟ قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے؟ میرے دوستو بزرگوں، جو خواہش کو معبود بنائیں گے، جو جی میں آئے گا میں کروں گا، فرمایا علم کے ساتھ اللہ گمراہ کر دیں گے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کتنا نازک آیت ہے، پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، خواہش سے کیسے نکلے۔ بت پرستی سے اللہ نے بچا لیا اور قبر پر سجدہ کرنے سے بچا لیا، لیکن خواہش سے نہیں نکل سک رہے ہیں۔ اس کو ادھر بزرگوں نے یہاں بیان کر دیا، اپنے کرنے کی نفی کریں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، فرمایا خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی ہے، یہی پورا قرآن۔ اخلاص کیسے ہے؟ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نیت کے معنی کرتے تھے محرک عمل، باعث عمل، اندر کی، بھائمین سے فرماتا اندر کی ہوک، دہلی والے شاید کہتے ہیں ہوک اندر اٹھ رہی، بھوک کی، شہوت کی، یا حکم پورا کرنے کی۔ اگر عمل کے پیچھے، میاں جی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی محراب صاحب، داعیہ جو اندر پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا؟ مسافہ کیا، فرشتوں نے صدقہ لکھا، اللہ نے کہا نہیں اس کے چہرے پہ خوبصورتی ہے، اس کو شہوت سے دیکھ رہا ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ یعلم خائنۃ الاعین، بکرا لیا، بسم اللہ اذبح للہ، اندر کہہ رہے ہیں بہترین بکرا کاٹا، خاندان والے تعریف کریں گے۔ کپڑا پہنا، کھینٹ نظر آ رہے ہیں، ہے نا، جی خوب، کیا کہتے ہیں اس کو، شیاکا، عربی میں تو ہم لوگ بولتے شیاکا،
اب یہ شہرت کے لیے اگر پہنا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو ذلت کا لباس پہنا اور آگ لگا دو. خاندان والے آئے ہیں، بکرا کاٹا، بسم اللہ اذبح للہ کہہ رہا ہے، اندر کا کہا خاندان والے میری تعریف کریں گے. میرے دوستو، اللہ کے علاوہ اخلاص کو فرشتے بھی نہیں جانتے. اور علماء فرماتے ہیں خیرن یرا شرن یرا میں دکھایا جائے گا، تو اپنی گناہ کو دیکھ لے اور اپنے اندر کی حقوق کو دیکھ لے. بیان تو کیوں کر رہا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا یا شہرت کے لیے کر رہا؟ سب سامنے لائیں گے. ہمیں یہ خیال میں بھی نہیں آتا میرے دوستوں. مجھے اپنے بارے میں بہت ڈر لگ رہا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، ابھی تک حقیقت میں نہیں پہنچے. اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَوْا أَحَدٌ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ. کتنی عجیب آیتیں ہیں لیکن ہمارے دل میں بیٹھ نہیں رہی. اور جب ہم لوگ کہیں اور گھوم رہے ہیں، یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، مہربانی کر کے دھیان دیجئے، کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں سوائے اللہ کی رحمت کے. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں بقدر علم کے ربی اللہ نہیں کہے گا، بقدر یقین کے ربی اللہ کہے گا. یہ میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، یا اللہ میرا کیا ہو. حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں علم وہ ہے جو معلوم تک پہنچا ہے. صبر کہاں؟ صبر کی حقیقت مل گئی تو میں صبر کا علم والا ہوں، اور اگر صبر کا اور صبر کا علم نہیں تو میں جاہل ہوں صبر سے. جیسے ہم جماعت میں تھے، کسی نے کہا جی تشریف رکھیں، میں بیٹھ گیا ٹرین میں گاڑی میں، ایک آدمی آیا کہ تمہارے باپ کی جگہ، میں نے غصے میں کہا تمہارے دادا کی جگہ. ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ صبر نہیں کرتے. میں نے کہا میں صبر پہ 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں، صبر کی قسمیں، صبر کی آیتیں، لیکن یہ کڑوا گھونٹ اتر نہیں رہا. جس نے میرے باپ کو بولا میں نے اس کے دادا کو بولا، تو میں صبر سے جاہل ہوں. تقویٰ کہاں؟ تقوی تک نہ پہنچا. اللہ کی قسم میں تقوی سے جاہل ہوں. ہمیں شیطان نے وہ چکر دیا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اس میں لگنے نہیں دے رہا ہے جس میں لگنا چاہیے. وقت ہی نہیں ہمارے پاس سمجھنے کی. یہ شب جمعہ میرے دوستوں، پہلے ہم جو زندگی بدل جاتی تھی آدمی کی، پورا ہفتہ اس کی روحانیت کا اثر رہتا تھا. وہ لوگ ایسے تھے یہاں بیٹھنے والے، ہم بڑے کمزور لوگ. اللہ جزائے خیر دے، اس توجہ سے سننے کی برکت سے اللہ کی رحمت خاص اترتی. میرے پیارے بھائیوں، بہت غور کرنا، کلمے میں اپنے کرنے کی نفی کرنی ہے.